اور اعلان کیا جائے گا تو نے دنیا کے اندر میرے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا، تو نے نرمی کا معاملہ کیا، میرے بندوں کو تنہا کبھی نہ چھوڑا، میرے بندوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا رہا۔ آج تیرے ساتھ معاملہ یہ کیا جائے گا، میں اللہ تیرے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تیرے بڑے بڑی خطاؤں کو معاف کر دوں گا، تیرے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اگر کوئی کسی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، اگر کوئی کسی کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرے، نرمی کا معاملہ کرنے کا مطلب یہ، کسی نے کسی سے قرض لے لیا اور قرض ادا کرنے کا وقت آ گیا، اب جس نے قرض واپس کرنا ہے لیکن اس کے پاس روپیہ پیسہ موجود کوئی نہیں، قرض دینے والا دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، تو نے اتنے دنوں کی مہلت مانگی، تیرا وقت پورا ہو گیا، تجھے قرض واپس کرنا پڑے گا۔ وہ قرض دینے والا کہتا میں کہاں سے ادا کروں، بڑا پریشان ہوں، میں بڑا مجبور ہوں، میرے پاس قرض ادا کرنے کی صورت کوئی موجود نہیں، میرے پاس روپیہ دھیلا موجود کوئی نہیں۔ فرمایا وہ آدمی صرف اتنی سی بات کہہ کے چلا گیا، اللہ تیرے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، جب تیرے پاس ہو مجھے ادا کر دینا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی نے کسی کو قرض کے اندر مہلت دے دی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی اس کے گناہ معاف فرمائے گا۔ ارشاد فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت لگے گی، اللہ کے سامنے بندوں کو لایا جائے گا، نامہ اعمال کو پیش کر دیا جائے گا، یہ فلانا کا اعمال ہے، یہ فلانے کے گناہ، یہ فلاں کی نیکیاں، یہ فلاں کا صدقہ، یہ فلاں کی خیرات ہے، یہ فلاں انسان دنیا کے اندر زکوٰۃ ادا کرتا رہا، یہ دنیا کے اندر نمازوں کی پابندی کرتا رہا، یہ دنیا کے اندر رو رو کر اللہ کو مناتا رہا، یا اللہ یہ اس کا نیک اعمال ہے، اللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ فرمایا ایک بندہ لایا جائے گا جس کے دامن میں نیکی کوئی نہیں، جس کے دامن کے اندر نیک کام کوئی نہیں، اس کے لیے حکم ہو جائے گا اسے اٹھاؤ جہنم کی آگ میں ڈال دو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اے میرے فرشتوں اس کے نامہ اعمال کے اندر تلاش کرو، شاید کوئی نیکی تمہیں مل جائے گی، شاید کوئی تمہیں بھلائی مل جائے گی۔ فرشتے تلاش کریں گے، عرض کریں گے الہ العالمین صرف گناہ ملے، صرف وبال ملا، صرف نافرمانیاں ملی، ہمیں کسی جگہ پر کوئی نیکی نہیں ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فرشتوں دیکھو تو صحیح، کہیں پر کچھ نہ کچھ ضرور مل جائے گا۔ وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو دلوں کے بھید کو جاننے والا، جو بندوں کے حال احوال سے واقف ہے، جسے ساری دنیا کا علم ہے، لیکن بندوں کو دکھانے کے لیے یہ سارا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا دیکھو شاید کوئی نیکی مل جائے، شاید اس کے دامن میں کوئی بھلائی مل جائے۔ فرشتے پھر تلاش کریں گے، عرض کریں گے الہ العالمین کوئی بڑی نیکی تو کوئی نہیں ہے، اتنی سی نیکی ہے یہ دنیا کے اندر بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا او میرے فرشتوں گواہ رہو آج اسی نرمی کی وجہ سے میں نے اسے معاف کر دیا۔ ارشاد فرمایا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا جائے گا۔ پوچھا گیا آقا اس کے دامن میں کون سا نیک عمل ملا گیا، اس کے دامن میں کون سی نیکی ملی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اسے معاف کر دیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کے اندر تجارت کا کام کیا کرتا تھا، تجارت کا کاروبار کیا کرتا تھا، کپڑا لینا دینا بیچنا اس کا کام تھا، اپنے
پاس لوکروں کو رکھا ہوا تھا، لوگوں کو اس نے کاروبار دیا ہوا تھا، جب لوگوں کو کپڑا دیتا انہیں بیچنے کے لیے باہر بھیجتا، ان سے کہا کرتا تھا کپڑا بیچنے کے اندر نرمی کا معاملہ کرنا، کسی اللہ کے بندے کو تنگ نہ کرنا، ہر کسی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، اگر کوئی قرض دینے کے اندر پریشان ہو، اگر پیسہ واپس کرنے کے اندر پریشان ہو، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، کبھی کبھی اسے معاف بھی کر دیا کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ لوگوں کو قرض دیتا پھر قرض لینے کے اندر نرمی برتا، اللہ کو ادا اتنی پسند آئی ہے، یہ دنیا کے اندر لوگوں کو معاف کرتا رہا، یہ دنیا کے اندر لوگوں سے درگزر کرتا رہا، یہ دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تو بندوں کو معاف کرے، یہ تو بندوں کے عیبوں کو چھپائے، یہ بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، میں خدا ہو کر سختی کا معاملہ کیسے کروں گا؟ حکم ہوگا اے میرے فرشتوں کی جماعت تم گواہ رہنا، اس کی اسی نیکی کی وجہ سے آج میں اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے نا، اس کے ساتھ جو نرمی کا معاملہ کرے قیامت کے دن سلے میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائے گا۔ فرمایا تاجر تھا، تجارت کا کاروبار کرتا تھا، لین دین اس کا کام، لیکن اس نے اپنے لوگوں کو کہا ہوا تھا اگر کوئی قرض دینے کے اندر پریشان ہو اور واپس نہ لوٹا پا رہا ہو، فرمایا کبھی کبھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا اور ہو سکے تو اسے معاف بھی کر دینا۔ حدیث مبارکہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا یہ نیک عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ ہمارے دکاندار ایک دفعہ کسی نے چیز لے لی واپس کرنا گوارا کرتے ہیں؟ بھلا دکان پر لکھ کر لگایا بقایا خریدنے کے بعد دوبارہ چیز واپس نہیں ہوگی، خریدنے کے بعد دوبارہ چیز واپس، کیوں؟ دین سے دور ہیں، تعلیمات سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں۔ ارشاد فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر کوئی آدمی کسی دکاندار سے کسی تاجر سے کوئی چیز خرید کر لے کر چلا گیا پھر اس نے اس چیز کو واپس کر دیا، دکاندار نے نرمی کا معاملہ کیا، اس چیز کو اس نے واپس لے لیا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آدمی یاد رکھے جس نے نرمی کا معاملہ کیا، جس نے اپنی چیز کو واپس لے لیا، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس بندے کا حشر میرے ساتھ فرمائے گا۔ یوں صحابہ اکرام تشریف فرما، ان دونوں انگلیوں کو اللہ کے نبی نے کھڑا کر کے بتلایا، جیسے یہ شہادت والی انگلی کے ساتھ یہ بڑی انگلی کھڑی ہوئی ہے، فرمایا قیامت کے دن ایسے ٹھکانہ مل جائے گا۔ ایک صحابی نے سنا، اس نے یہ کاروبار شروع کر دیا، اپنی دکان کے اوپر بیٹھا رہا، سالوں سال گزر گیا، لوگ آتے رہ گئے، ان کو سودا دیتا رہا، ان کے ساتھ معاملات کرتا رہا، نرمی کا معاملہ کرتا رہا۔ جب کئی سال گزر گئے ایک نوجوان دکان پر آ گیا، اس نے کوئی سودا خریدا، سودا خریدنے کے بعد واپس چلا گیا، پھر چند دنوں کے بعد یا چند گھنٹوں کے بعد یا چند گھڑیوں کے بعد پھر واپس آ گیا، اسی دکاندار کو کہنے لگا مجھے یہ نہیں چاہیے، اسے میں واپس کرنے کے لیے آیا۔ وہ صحابی خوشی خوشی چیز لے لی، اس کو واپس فرما لیا، ہنسنے لگا، مسکرانے لگا، اس نے کہا آئندہ کے بعد دکان نہیں کروں گا، آئندہ کے بعد کاروبار نہیں کروں گا، آئندہ کے بعد لین دین نہیں کروں گا۔ صحابہ نے فرمایا اتنا پیارا کاروبار چل رہا تھا، تیری دکان چل رہی تھی، لوگوں کے اندر تیری امانت مشہور ہو گئی، تیری دیانت مشہور ہو گئی، لوگ اچھائی کے ساتھ تیرے تذکرے کرنے لگ گئے، تو نے کیوں دکان کو بند کر دیا؟ وہ رو کے کہنے لگا دکان کرنا
ورنہ مقصد کوئی نہیں. میرے آقا نے فرما دیا اگر کوئی چیز لے کر چلا جائے پھر واپس کر دے, قیامت کے دن وہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا. فرمایا فلاں نے چیز خریدی, میں نے واپس لے لی, مجھے یہ فرمان مل گیا, اب قیامت کے دن اللہ مجھے اپنے نبی کے ساتھ کھڑا فرما دے گا.